وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء کی گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے تمہید کے طور پہ یتیموں کے حقوق، خواتین کے حقوق، یتیم خواتین کے حقوق کی طرف متوجہ کیا، اور اس آیت میں ایک دفعہ پھر یتیموں کے حقوق، جو خواتین کی طرح معاشرے کا ضعیف طبقہ ہے، ہر دور میں، اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد، جاہلیت کے دور میں خواتین پہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے اور ان کے جو بنیادی حقوق تھے ان سے محروم کیا جاتا تھا۔ لہذا سورہ نساء میں پروردگار عالم نے اسلامی معاشرے کی، بشریت کی خصوصی توجہ دلائی ہے خواتین کے حقوق، ان کی میراث کی طرف، اور اس آیت میں، آیت نمبر 6 میں فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، آپ یتیموں کو آزمائیں۔ یتیموں کو آزمانے کا مطلب، کیونکہ گزشتہ آیات میں کہا کہ آپ یتیموں کا مال نہ کھائیں، تو جب یتیم بچپنا ہے، ان کا چھوٹی عمر میں ہیں، تو ان کے مال کی حفاظت، اس کو صحیح انداز میں خرچ کرنا، یہ ان کے اولیاء کی، بزرگوں کی ذمہ داری ہے، ان کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب وہ بلوغ کی اور رشد کی عمر میں پہنچ جائیں تو آپ ان کو ان کا مال واپس کر دینا چاہیے۔ لہٰذا قرآن کریم نے اس آیت میں دستور دیا کہ آپ یتیموں کو آزمائیں، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی ایج تک پہنچ جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی عمر سے پہلے آزمائش اور آزمانا انسان شروع کر دے، ان کو دیکھے کہ آیا یہ اس قابل ہیں کہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کو صحیح راستے میں خرچ کرنے کی صلاحیت اور استعداد ان میں ہے یا نہیں۔ لہٰذا نکاح کی ایج تک پہنچنے کا جو مرحلہ ہے آپ آزماتے رہیں۔ جب وہاں تک پہنچ جائیں تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، نکاح کی ایج تک پہنچے ہیں، آپ نے ان کو آزمایا ہے اور آپ نے رشد محسوس کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بچہ، یہ بچی اب رشید بن چکے ہیں، اب یہ استحکام کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب یہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال انہیں واپس کر دو، جو آپ کی نگرانی میں تھا، جو آپ کے پاس تھا، ان کا مال اب اس کو واپس کر دیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یتیموں کے مال کو آپ نہ کھائیں اسرافاً، فضول خرچی کے طور پر۔ جب انسان ولی ہے یتیم کے مال کا، جب یتیم کا مال اس کے پاس ہے، اس کے اخراجات اسی سے کر رہا ہے، تو قرآن کریم نے اجازت دی ہے کہ جو ولی ہے، جو کفیل ہے،
وہ اپنے جائز اخراجات جو اس یتیم کی پرورش میں اس کے اخراجات ہیں وہ لے سکتا ہے اس کے مال سے۔ مثال کے طور پہ یتیم کے اموال کی تجارت کے لیے اس نے سفر کرنا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کہیں جانا ہے، اس کے معاملے کے لیے اس نے کچھ خرچ کرنا ہے، تو وہ اس یتیم کے مال سے لے سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ فرمایا کہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں ایک احتیاط ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسراف اور فضول خرچی کے ساتھ ان کا مال نہ کھائیں۔ وَبِدَارًا، اور جلدی میں، عجلت میں ان کے مال کو نہ کھائیں۔ اَن یکبروا، اس ڈر سے کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ 20 سال، مثال کے طور پہ 22 سال 25 سال کی ایج میں وہ رشد کی عمر تک پہنچ جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ جب یتیم 15-16 سال کا ہے، 17 سال کا ہے، تو آپ کوشش کریں اور اس کا مال جلدی سے آپ خرچ کرنا شروع کر دیں تاکہ جب میں نے واپس پلٹانا ہے تو پھر کم رہ جائے۔ یہ آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو ولی ہے، جو کفیل ہے، اگر اس کے اپنے حالات اچھے ہیں، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تو وہ کوشش کرے وہ عفت سے کام لے، وہ اپنے دامن کو بچائے، وہ یتیم کے مال سے جتنا ہو سکے کم لے، اس کے مال کو خرچ نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ اس میں کیا حرج ہے وہ اپنے مال سے خرچ کرے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود یتیم کے مال سے وہ نہیں لے رہا۔ اگر غنی ہے تو اس کو اب عفت سے کام لینا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو شخص فقیر ہے، اس کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں، جو یتیم کا کفیل ہے، جو اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اس کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ کھا سکتا ہے، لیکن فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ اچھے انداز میں، ایک جو معاشرے میں ایک جانا پہچانا طریقہ ہے اس کے مطابق، جو عام معاشرے کا انداز ہے اس کے مطابق وہ کھائے۔ مثال کے طور پہ اگر اس معاشرے میں یہ رائج ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے وہ عام جو ہمارے پاس سہولیات ہیں، جو عام گاڑی ہیں، ان پہ سفر کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے نہ ہو کہ وہ فلائٹ لے اس کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک اگر 8 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے کے سفر پہ جانا ہے تو معمول یہ ہے کہ عام گاڑیوں پہ جاتے ہیں لوگ، اور وہ اپنے سفر کے لیے عام گاڑی پہ جاتا ہے۔ لیکن اگر یتیم کا کام ہے تو اس طرح اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ اب وہ غیر عادی طریقہ اور ایسا طریقہ اپنائے جس میں بہت زیادہ خرچ ہو، لہٰذا معروف کے ساتھ اس کو کھانا چاہیے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب آپ واپس کرتے ہیں یتیم کے مال کو، آپ اس کو رشید پا کر اس کا مال واپس کرنا چاہتے ہیں، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو آپ گواہ بنائیں اس پر۔ یتیم کا مال واپس کرتے وقت آپ چند افراد کو پاس بٹھائیں تاکہ وہ شاہد ہوں، وہ دیکھ رہے ہوں، کیونکہ اگر شاہد نہ ہو، ممکن ہے اس طرح سے تو نہیں ہے کہ سب یتیم جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں اور ان کے اخلاقیات اور ان کے کسی قسم کے ان کے مسائل نہیں ہوتے۔ ممکن ہے یتیم مال لینے کے بعد پھر دعویٰ کرے کہ میں نے مال نہیں لیا، 1 سال بعد 2 سال بعد گئے کہ اس نے مجھے مال واپس نہیں دیا۔ لہٰذا آپ احتیاط کریں، شاہد بنائیں۔ یہ قرآن کریم نے کئی بار مالی امور میں ہمیں حکم دیا ہے اور دستور دیا ہے کہ آپ وہاں پہ شاہد بنائیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ انسان کو اس کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ممکن ہے آپ حساب کتاب میں گڑبڑ کر دیں، آپ یہ جو آپ کی کاغذی کارروائی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے جو اس کو ریٹرن میں دیا ہے، جو آپ نے واپس کیا ہے مال، آپ نے اس کے ساتھ جو اس کو لسٹ دی ہے، جو آپ نے حساب دیا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن خدا کو معلوم ہے۔ لہٰذا انسان کو متوجہ کیا تقوی الہی کی طرف کہ پروردگار عالم نگران، حقیقی نگران وہ ہے، حقیقی حساب کرنے والا وہ ہے۔ تم حساب کتاب میں خیانت کر سکتے ہو، آپ اس کو فریب دے سکتے ہو یتیم کو، لیکن پروردگار عالم کو فریب نہیں دے سکتے۔ لہٰذا حقیقی نگران اور محافظ اور تمہارے اعمال کا نگہبان وہ ذات پروردگار ہے، تمہیں اس سے ڈرنا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ یتیموں کے معاملات میں ہم احتیاط سے کام لیں اور جو قرآنی احکامات ہیں اس کی اچھے انداز میں
ہم پیروی کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔